اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے، میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب و طاہر شریعت میں ہر انسان کی زندگی گزارنے کے بہترین احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم فرامین محمد اور آل محمد کو پڑھیں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام نے کس طریقے سے زندگی گزارنے کے احکامات بیان کیے ہیں، اور قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اگر اس پر عمل کرتے رہیں تو زندگی دنیاوی بھی اور ہماری زندگی اخروی بھی جو کامیاب اور کامران گزرے گی۔ وہ مسئلہ جو ہر گھر میں ہر فرد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آج اس کو زیر بحث لے کر آ رہے ہیں کہ بیت الخلاء میں جانا، رفع حاجت کرنا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ شریعت میں کوئی احکام، کوئی عمل ایسا نہیں جس کے بارے میں معصومین نے فرامین یا احکامات جاری نہ کیے ہوں۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جانا، رفع حاجت کرنا، اس کے کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں۔ ذکر کرنے کا دل چاہا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو اس کو چاہیے یہ کہ اپنی شرمگاہ کو ہر محرم اور نامحرم سے چھپا کے رکھے، بچوں سے جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں، دیوانوں سے، ہر ایک سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہر مرد اور عورت کے لیے واجب ہے۔ جب بھی بیت الخلاء میں رفع حاجت کے لیے جائیں تو واجب ہے کہ نہ روح بقبلہ ہوں نہ پشت بقبلہ ہوں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں روح بقبلہ یا پشت بقبلہ بیٹھ کر دوسروں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا ممکن ہو تو چاہیے یہ کہ روح بقبلہ بیٹھنے سے احتیاط کریں، اور پشت بقبلہ بیٹھ کر اگر دوسروں سے شرمگاہ کو چھپایا جا سکتا ہے تو ہم اس طریقے سے اپنی رفع حاجت کریں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ایسی ہے کہ روح بقبلہ یا پشت بقبلہ بیٹھنا ضروری ہو جائے کسی سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، تو اس مقام پر اگر پشت بقبلہ بیٹھ کر گزارا نہ ہو تو روح بقبلہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مستحب ہے کہ جب بیت الخلاء میں جائیں تو پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کریں، جب باہر آئیں تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء کے مستحبات میں سے ہے کہ کوئی بھی مرد اور عورت جب بھی بیت الخلاء میں جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر کو کپڑا، دوپٹہ یا ٹوپی سے ڈھانپ کر بیٹھے۔ اس کے علاوہ مستحبات میں سے یہ ہے کہ انسان نماز سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، سونے سے پہلے پیشاب کرے، اور جمع کے بعد بھی پیشاب کرنا مستحب ہے۔ بیت الخلاء میں مکروہ کیا ہے؟ مکروہ زیادہ دیر بیٹھنا، مکروہ یہ ہے کہ باتیں کرنا، اس کے علاوہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، سخت زمین پر پیشاب کرنا، پھلدار درختوں کے نیچے پیشاب کرنا، جانوروں کے بلوں میں رفع حاجت کرنا، اسی طریقے سے ساکن پانی میں خاص طور پر اور عمومی طور پر پانی کے اندر پیشاب کرنا، یہ تمام مکروہات میں سے ہے۔ اور ایک مستحب کہ جب بیت الخلاء میں بیٹھیں رفع حاجت کے لیے تو اپنا وزن بائیں پاؤں پہ ڈالا جائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت محمد اور آل محمد اور فرامین محمد اور آل محمد پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو دین کے معاملات میں دینی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔